بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سری لنکا اور دنیا بھر میں جاری دہشت گردی کے حوالے سے ایک تجزیہ لے رہے ہیں اور ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ناصر صاحب، پہلے یہ کانسیپٹ عام تھا یا یہ دیکھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ لوگ غربت زدہ ہیں، بہت زیادہ غربت میں جی رہے ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ جرائم کی آغوش میں پناہ لینے کا تصور کرتے تھے یا جرائم کی دنیا کا رخ کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے جو گروپس ہیں، جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ہیوی فنڈڈ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، بلکہ ایک مراعات یافتہ طبقہ، پڑھے لکھے لوگ اور اچھے ویل آف فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اس لائن کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مراعات یافتہ طبقہ بھی آخر یہی سب کر رہا ہے، دہشت گردی ہی کا موجب بن رہا ہے؟ تو نہ صرف یہ کہ جرائم پیشہ لوگ بلکہ ویل سیٹلڈ لوگ بھی اب دہشت گردی کی جانب راغب ہیں۔ کیا منظر آپ کو اس کا نظر آتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، مسلمانوں میں پر اتنا تشدد نہیں ہوا۔ برما کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سری لنکا کی۔ سری لنکا میں جب مسلمانوں پر حملے ہوئے، ابھی شاید سال بھر پہلے کی بات ہے، میانمار کے جو ملبہ گرا تو بدھوں نے مسلمانوں پر اٹیک کیے، آگ لگا دی گھروں کو، زندہ جلا دیا لوگوں کو۔ لیکن سری لنکا کی حکومت نے شاید 4 یا 5 دن میں بہت تیزی کے ساتھ حالات پہ قابو پایا۔ کھلاڑی میدان میں آ گئے، سیاستداں میدان میں آ گئے، گھروں میں گلیوں میں گئے، لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے منایا اور یہ بتایا کہ یہ کتنا غلط ہے سری لنکا کے لیے۔ یہ رویہ ہونا چاہیے بنیادی طور پر۔ لیکن میانمار میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو قتل عام ہے۔ میانمار میں جو کچھ ہوا ہے وہ نسل کشی ہے۔ نسل کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تھا مسلمانوں کی، اور اس سے کوئی آنکھ بند نہیں کر سکتا۔ کشمیر کی جو رپورٹ ہے UN کی وہ، اور میانمار کی رپورٹ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میانمار میں ہو رہا ہے اس کا ری پلے کشمیر میں ہو رہا ہے۔ میانمار میں بستیاں اجاڑ دی گئیں، عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی کی گئی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اجتماعی قبروں میں ڈال دیا گیا، اور یہ فوج نے کیا ان کی۔ اور نوبل انعام یافتہ جو خاتون ہیں، ان کا نام لینا نہیں چاہ رہا میں، نہیں مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ خود قاتل ہیں، ان کے لیے نوبل انعام یافتہ ہونے کا سند ہی اب نوبل انعام پر داغ ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو واپس لے لیے ہیں اپنے ایوارڈ سے، اور لوگوں کو واپس لینا چاہیے، لیکن احتساب تو کریں نا۔ یہ جو ہیگ میں بنا ہوا ہے ٹریبونل اتنا بڑا جنگی جرائم کا، اس پہ تو لوگوں کو لائے نیا، اس پہ تو ان کو تو لے کر آئیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، نسل کشی کی۔ اور UN کہہ رہی ہے کہ نسل کشی کی جنوسائیڈ ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ جنوسائیڈ ہے، یہ نسل کو ختم کرنا ہے، یہ مسلم ووٹ بینک کا خاتمہ ہے، سیاسی طور پر چاہیں تو آپ یہ کہہ لیں۔ اب میانمار کو آپ نے سزا نہیں دی، دوسری جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ایک نگیٹو فیل تو آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، بے گناہوں کو قتل کیا جائے۔ پھر یاد کریں کہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، خودکش حملے کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ لڑائی لڑیں، سیاسی لڑائی لڑیں، اپنی بات کریں، اگر مایوسی ہوتی ہے آپ کو دوبارہ بات کریں، مظاہرے کریں، آپ جلوس نکالیں آپ۔ لیکن سری لنکا میں جس نے آپ کو کچھ بگاڑا ہی نہیں تھا، کیا بہادری کی آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیے کہ اب تک جو انویسٹیگیشنز سامنے آ سکی ہیں اس میں اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ حملہ کرنے والے خود کش حملہ آورز تھے، اور جس طرح سے دولت اسلامیہ یا داعش اس چیز کو اون کر رہی ہے، اس واقعے کو اون کر رہی ہے، ذمہ داری لے رہی ہے اس کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان سری لنکن حملوں میں واقعی داعش کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا کوئی اور گروہ دراصل ملوث ہے؟ لیکن اس کی تو جو ذہنی کیفیت ہے اس بندے کی، جس کے پاس کروڑوں روپے کا بزنس ہے، جس کے پاس بڑے بڑے محل ہیں، جو جدید ترین کاروں میں گھومتا ہے، جس کے پاس کمیونیکیشن کے بہترین ذرائع موجود ہیں، جس کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹ موجود ہیں، وہ خودکشی حملہ کیوں کرے گا؟ وہ کرا سکتا تھا، وہ خود کیوں گیا؟ یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے ماہر نفسیات پر، ماہرین عمرانیات پر۔ میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمرانیات، سوشیولوجی، سائیکولوجی، پولیٹیکل سائنس، ان سب کے ماہرین کو بیٹھنا ہوگا، ایک جگہ بیٹھنا ہوگا۔ وہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ جسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جو نمازی پڑھتا تھا، جس کو نماز پڑھنے کی آزادی تھی، اس کی آزادی پر کوئی قطعاً نہیں تھی، وہ جو چاہتا تھا کھاتا تھا، جہاں چاہتا تھا جاتا تھا۔ اس کا والد سب سے بڑا تاجر تھا، وہ UK سے پڑھ کے آیا تھا،
وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا. اچھا پھر آپ دیکھیں برٹین سے پڑھے لکھے لوگ داعش میں شامل ہونے کے لیے شام جاتے ہیں, سیریا جاتے ہیں, اور جگہوں پر جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اسٹڈی ہے جو ابھی ہونا باقی ہے کہ کیوں ہے, کیا ہے, یہ جنون ہے, جنون نہیں ہے, یہ پاگل پن ہے, پاگل پن بھی نہیں ہے. یہ میں ابھی تک نام نہیں دے پاؤں گا کیا ہے, لیکن ان کسی میں سے کسی کے پاس خودکشی کرنے کا جواز نہیں تھا, خودکش حملہ کرنے کا جواز نہیں تھا, اپنے آپ کو, اپنے بیوی بچوں کو مارنے کا جواز نہیں تھا. اچھا ناصر صاحب, دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف پلیٹ فارمز پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, مختلف پالیسیز سامنے لا رہے ہوتے ہیں, اس پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جتنا زیادہ اس کو ختم کرنے کے لیے, اس پہ کم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے, اتنا ہی زیادہ اس طرح کے واقعات میں کیوں رجحانات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک ہم نے بیماریوں کا علاج تلاش نہیں کیا ہے, اور ہم دہشت گرد گروپوں کو اپنے طور پر بھی, ہم سے مراد ہے مغرب اور یورپ دہشت گرد گروپوں کو اپنے طور پر بھی ڈھیل دیتا رہا ہے. عیسائی انتہا پسند ہیں, آپ ان کو عیسائی انتہا پسند نہیں کہتے. جب عیسائی فائرنگ کرتا ہے تو اس کو آپ عیسائی فنڈامنٹلسٹ یا عیسائی ٹیررسٹ نہیں کہتے. پہلا موقع ہے نیوزی لینڈ نے کہا عیسائی ٹیررسٹ, امریکہ میں نہیں کہا گیا. یہ اس سے 20 آدمی مار دیے, بم دھماکے کر دیے. 9/11 سے پہلے جو دھماکے ہوئے امریکہ میں وہ عیسائیوں نے کیے تھے, ان کو آپ نے عیسائی دہشت گرد قرار نہیں دیا. اگر ایک مسلمان نے ایک آدمی کو فرانس میں مار دیا ہے تو وہ مسلم ٹیررزم ہو گیا, وہ اسلامی ٹیررزم ہو گیا, وہ اسلامی بنیاد پرست ہو گیا. تو یہ تو فرق آئے گا, اور اس کا اب نوٹس لینا شروع کیا ہے غیر ملکیوں نے بھی, کہ یہ جو ہے فرق آپ نے ڈالا ہے, یہ جو ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ میں ماروں تو میں دہشت گرد نہیں, اور مسلمان مارے تو مسلمان دہشت گرد, چاہے کیسے ہی مارے ہو. اب ہندوؤں نے مارا سمجھوتا ایکسپریس مسلمانوں کو, ہندوؤں نے مارا کئی مساجد میں, مالیگاؤں میں مارا ہندوؤں نے مسلمانوں کو, قتل کیا, بوگی جلا دی پوری مسافروں کی. گجرات میں مارا مودی صاحب نے مارا, مودی صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ, ان کو ٹیررسٹ تو قرار دے دیا گیا تھا, لیکن ان کو ہندو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا. مالیگاؤں میں مارنے والوں کو ہندو ٹیررسٹ قرار نہیں دیا گیا, مکی مسجد پر بم رکھنے والوں کو ہندو ٹیررسٹ قرار نہیں دیا گیا, سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو, مسلمانوں کو مارنے والوں کو ہندو ٹیررسٹ قرار نہیں دیا گیا. جب آپ یہ فرق کریں گے یار تو جھگڑا ہوگا. ٹیررزم الگ چیز ہے, یہ ایک الگ مذہب ہے, نہ اسلام ہے اس کے اندر, نہ اس میں عیسائیت ہے, نہ اس میں یہودیت ہے, نہ اس میں ہندو مت ہے. ٹیررزم ایک الگ چیز ہے, اس کو مان لیں. اگر جتنی جلدی مان لیں گے اتنی جلدی مسئلے کا حل ہوگا. میں نے OIC کی بہت سی کانفرنس کور کی ہیں, سمٹس کور کی ہیں, ان میں ریزولوشن پاس ہوتا تھا اسلاموفوبیا بند کیا جائے, اسلاموفوبیا بند کیا جائے. عمل آج تک نہیں ہوا, اور میں کہتا ہوں یہ مسلم ملک ہے ذمہ دار اس بات کے. یہ بادشاہتیں, یہ جمہوریتیں, یہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اسلامی کانفرنس کے بعض اچھی قراردادوں پر عمل نہیں ہونے دیا, یا عمل کرانے میں دلچسپی نہیں دی. کسی کا کسی سے ساتھ ہے, کسی کا کسی سے کہتے ہیں نا ٹانکا بندھا ہوا ہے, کسی کا کسی سے پلو بندھا ہوا ہے. مطلب دہشت گردی کا خاتمہ نہیں, مطلب تعلقات ہیں. جب تک یہ تعلقات کی بنیاد سے اوپر نہیں اٹھیں گے آپ, جب تک ظلم کو نہیں روکیں گے آپ, کہیں بھی ہو رہا ہو, اسرائیل میں ہو رہا ہو, فلسطین میں ہو رہا ہو, شام میں ہو رہا ہو, کشمیر میں ہو رہا ہو, الاقصی کے آس پاس ہو رہا ہو, مسلمانوں کے اوپر کسی جگہ بھی ہو رہا ہو, جب تک ظلم کو نہیں روکیں گے آپ, محرومی بڑھے گی. جب محرومی بڑھے گی تو وہ تنظیمیں آگے آئیں گی جن کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے, عیسائیت سے کوئی نہیں ہے, اور یہودیت سے کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سری لنکا میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے مذمت کر رہے تھے اور اپنا تبصرہ اور تجزیہ بیان کر رہے تھے کہ کیوں آخر دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے رجحانات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو کہ سلجھی ہوئی تصور کی جاتی ہے، جو کہ پڑھی لکھی مرات یافتہ تسلیم کی جاتی ہے، وہی لوگ اب اس انتہا پسندی کے رجحان پر ہمیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر کیوں کر خاتمہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے دہشت گردی کا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، بات کی جاتی ہے، مختلف پالیسیز سامنے لائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے، ان کو دہشت گردی کی نظر ہونے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ہر آئے دن کسی نہ کسی وقفے کے بعد ہمیں ایک بڑا واقعہ رونما ہوتا ہوا نظر آتا ہے جس میں بھاری جانی نقصان دیکھنا پڑتا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے کتنے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور کتنا اس پر ہم قابو پانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے، اس پر یقیناً آنے والے وقت میں دیکھ سکیں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں۔ ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں۔ اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں۔ تیز فارمیسی 834 کونی آئیلینڈ، بروکلن، نیو یارک۔ فون نمبر 7182840100۔ ناز فارمیسی 731 کونی آئیلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک۔ فون نمبر 7182844200۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے سری لنکا میں ہونے والے حالیہ دھماکوں کے حوالے سے۔ ایسٹر کے تہوار کے موقع پر مسیحی برادری کو ایک بہت بڑی تعداد کو نشانہ بنایا گیا ہے خودکش حملوں کے نتیجے میں، اور 3 مختلف جگہوں پر جو یہ دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں ان میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 360 ہو چکی ہے، جبکہ متعدد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا ابتدا میں کہ خودکش حملے یہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ شدت پسند تنظیموں کے نام بھی سامنے آ رہے تھے۔ اب تک کی تحقیق کے بعد داعش کو جو ہے وہ اس تمام تر دہشت گردی کے واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ خود ان کی تنظیم کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے، ایک بیان سامنے آیا ہے، یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں ان کو ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اب تک باضابطہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد نہیں کی گئی ہے۔ سری لنکا میں ہونے والے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس ملک میں خانہ جنگی کے بیشتر واقعات ہوتے رہے ہیں۔ انسانی جانوں کا ضیاع یہاں پر معاف کیجیے گا، انسانی جانوں کا ضیاع یہاں پر اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، اور مسلم فسادات بالخصوص جس طرح سے انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں، سری لنکا میں بھی اسلام مخالف جو ہے وہ اس طرح کے ہم نے واقعات دیکھے ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر دیکھا جائے تو اس کو کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، عالمی برادری اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جتنی بڑی تعداد میں ہم اقدامات دیکھتے ہیں مختلف ممالک کے، بالخصوص امریکہ کے، یورپین کنٹریز کے، جس طرح وہ پالیسیز اپناتی ہیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، ان پر عمل درآمد تو کجا ہمیں دہشت گردی میں کسی قسم کی کمی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نیا واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ مساجد کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ متعدد افراد جو ہے وہ نشانہ بنے، شہید ہوئے دوران نماز، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی ایسٹر کے تہوار پر مسیحی برادری جب اپنا تہوار منا رہی تھی تو وہ عبادات کے لیے آئے ہوئے مختلف ممالک، مختلف جگہوں سے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیا کچھ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس واقعے کا اصل میں پس منظر کیا ہے، اس پر ہم آج کچھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد ایک بریک پہ جائیں گے، اور بریک سے واپس آ کر اس پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے۔ پولیس حکام کے مطابق سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر خودکش دھماکوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 350 سے زائد ہو گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 500 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ پورے ملک میں سوگ کی فضا ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرمسنگھے نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ ادھر گزشتہ روز سرکاری طور پر سوگ بھی منایا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس ناقابل بیان المیہ کے تناظر میں یہ ضروری ہے کہ ہم سری لنکنز بطور قوم متحد رہیں۔ جہاں بحق افراد کی یاد میں صبح 8:30 بجے ملک بھر میں 3 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلا دھماکہ ہوا تھا۔ یوم سوگ کے موقع پر ملک بھر میں پرچم سر نگوں رہے اور عوام نے مختلف مقامات پر جمع ہو کر خراج عقیدت پیش کیا۔ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والے شدت پسند تنظیم نے ان حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ سری لنکن حکومت نے دھماکوں کے بعد فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا۔ شہری منصوبہ بندی کے وزیر رؤوف حکیم نے ان حملوں کو انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم سب شرمندہ ہیں۔ ادھر معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس اور فوج کو عدالتی حکم کے بغیر کسی بھی مشتبہ شخص کو حراست میں لینے اور تفتیش کرنے کے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ یہ اختیارات اس سے پہلے بھی جاری خانہ جنگی کے دوران دیے گئے تھے۔ پولیس نے کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور بعد میں کہا کہ انہیں ایک پرائیویٹ بس اسٹینڈ سے بم بھی ملے۔ کولمبو کی ایک سڑک پر ایک بم اس وقت پھٹ گیا جب پولیس اسے ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سری لنکا کے ڈپٹی وزیر دفاع نے کہا کہ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سری لنکا میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے مل رہے ہیں۔ حملوں میں ملوث گروہ نیشنل توحید جماعت کے جماعت المجاہدین انڈیا سے قریبی رابطے تھے۔ سری لنکا دھماکوں کے حوالے سے ڈپٹی وزیر دفاع نے رپورٹ پارلیمنٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق زہران ہاشم مقامی شدت پسند تنظیم التوحید کے اہم رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ تاہم داعش کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کی ویڈیو میں زہران ہاشم کو دیگر 6 نقاب پوش جنگجوؤں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ امریکی حکام نے اپنے شہریوں کو تنبیہ کی ہے کہ سری لنکا میں مزید حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اسی وارننگ کے پیش نظر امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو سری لنکا کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ زندگی حق ہے اور موت برحق۔ پاکستانیوں کی جانب سے کھولی گئی پہلی مسلم فیونرل سروسز جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں 24 گھنٹے فعال ہے۔ اگر آپ کسی ایسے لاوارث مسلمان بہن یا بھائی کو جانتے ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے اور تدفین کا منتظر ہے، ہم کریں گے فیونرل سروسز فی سبیل اللہ۔ آپ صرف ہمیں کال کریں اور باقی انتظامات ہم پہ چھوڑ دیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل ذکر کیا گیا تھا سری لنکا میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بات کرنے کا، ناصر بیگ چغتائی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ ناصر بیگ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ سر، سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہی ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں جس طرح سانحہ کرائسٹ چرچ دیکھا گیا، ہزاروں اس میں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، کئی افراد نشانہ بنے ہیں، کئی گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ اس واقعے کے فوری بعد یا کچھ عرصے بعد ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ سری لنکا میں ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے مذہبی تہوار کے دوران، ایسٹر کے دوران ایک ایسا دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ان بڑھتے ہوئے واقعات کی کیا وجہ ہے؟ آپ کس تناظر میں ان واقعات کو دیکھتے ہیں؟ وجہ تو میں ایسے بتا نہیں پاؤں گا، لیکن کرنٹ اور کراس کرنٹ جو ہیں ہمارے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات کہاں پہ جا رہے ہیں۔ سری لنکا کا یہ واقعہ بہت زیادہ افسوسناک، اچانک اور فل آف سرپرائز تھا، اور یہ اتنا بڑا سرپرائز تھا اور اتنی بڑی اس کی اتنا ایکسٹینسو تھا، یہ اتنا میسو تھا، یہ اتنا کلیئر تھا یہ کہ دنیا پھر دوبارہ ہل گئی نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد۔ نیوزی لینڈ نے اس واقعے کو بہت اچھی طرح قابو کر لیا تھا، بہت خوبصورتی کے ساتھ کور کر لیا تھا، لیکن سری لنکا میں یہ نہیں ہو پایا کیونکہ سری لنکا میں آپس کے جو اختلافات ہیں صدر کے اور پرائم منسٹر کے، وہ بہت خوفناک ہیں۔ پھر دوسری طاقتوں کا بھی دھماکے جس نے بھی کیے ہوں، دھماکوں کے بعد دوسری طاقتیں پل پڑی ہیں سری لنکا پر، انڈیا سمیت۔ میرے خیال میں جب دھماکے ہوئے تو پہلا تاثر جو آیا، خبر نہیں آئی، تاثر جو آیا
وہ یہ آیا کہ یہ کرائسٹ چرچ کا انتقام لیا گیا ہو. لوگوں نے یقین نہیں کیا, لوگ اس پر ڈیبیٹ کرتے گئے اور یہ کسی اور طرف سے آفیشلی بھی نہیں آیا. پھر یہ آیا کہ کچھ مسلم گروپ انوالو تھے. پھر یہ آیا کہ ایک لوکل مسلم گروپ قومی توحید جماعت وہ انوالو رہی. اچھا, سری لنکا میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ نہیں ہے, 9% کہہ لیں آپ, 8 سے 9% ہے, لیکن کاروبار میں بہت زیادہ ہیں مسلمان, اور یہ جدی پشتی وہاں رہتے ہیں. اب یہ نہیں کوئی مائیگریٹ کر کے ابھی گیا ہو حال میں, جدی پشتی وہاں پر رہتے ہیں اور ان کے وہاں کاروبار ہیں, وہاں بیس ہیں. یہ میانمار کا مسئلہ ہوا تھا تو یہ متاثر ہوئے تھے کچھ, کیونکہ بدھوں نے ان کے پراپرٹیز پہ حملہ کیا تھا, ان کی جائیداد پر املاک پہ حملہ کیا تھا. ایک خیال یہ آیا کہ شاید یہ اس کا بدلہ ہو, لیکن میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, یہ بہت آگے کی چیز ہے. چنانچہ ابھی جو صورتحال ہے جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو 360 کے قریب لوگ مر چکے ہیں, اور اس میں 36 غیر ملکی ہیں, 11 جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے علاوہ ہیں, اور 16 لاپتہ ہیں. 16 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں, اور ان میں سے ایسے ہیں جو لوکل بھی ہیں اور نان لوکل بھی ہیں. پاکستان شاید ڈی این اے وغیرہ کے سلسلے میں ہیلپ کرنے والا ہے. اب جو بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ یہ حملہ کچھ ایسے لوگوں نے کیا تھا کہ جو بہت زیادہ امیر تھے. نام آیا یوسف ابراہیم صاحب کا, جو 2006 سے سری لنکا میں مسالوں کے سب سے بڑے تاجر ہیں. کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا اس تجارت کے اندر. ان کے دونوں بیٹے خودکش حملہ آور بقول اناؤنسمنٹ کے, انشاف اور الہان. اور جب پولیس کہتی ہے جب ان کے گھر گئے تو ان کی حاملہ اہلیہ نے اپنے تینوں بچوں سمیت ایک اور دھماکہ کر دیا, تو اس میں 3 اور پولیس والے مر گئے. تو ہم سوال یہ ہے, سوچنا یہ ہے, طے یہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. ایسے لوگ جو بہت اچھے خاندانوں کے ہیں, بہت بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, امریکہ سے اور برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہیں, انہوں نے یہ کیوں کیا؟ انہیں کیا شکایت تھی؟ انہیں کیا مسئلہ درپیش تھا؟ ایک تو اس کی سائیکو تھراپی ہونی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے, اس کی وجہ تک پہنچنا ہے. لیکن جب داعش یہ کہتی ہے کہ ہم نے کیا, تو لوگ ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں. اسٹائل بھی وہی ہے کہ مارو بے تحاشا مارو, اسٹائل بھی وہی ہے. تو اب داعش کے بارے میں کیا عرض کروں آپ سے, بہت الزامات آتے ہیں داعش کے اوپر کہ داعش کس کے لیے کھیل رہی ہے, فلاں کے لیے, فلاں پاکستان کے لیے نہیں, سعودی عرب کے لیے نہیں. شام میں کیا کیا, عراق میں کیا کیا, شام میں کس کو مارا انہوں نے, عراق میں کس کو مارا انہوں نے. مرنے والے مسلمان, اور ایک کو نہیں مارا, سینکڑوں ہزاروں. اور بھائی منڈیاں کس نے لگائیں شام میں, نیلام کی منڈیاں. تو اب داعش کی نے خود تسلیم بھی کر لیا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ داعش نے تسلیم کیا 3 دن کے بعد. عام طور سے ایسی وارداتیں وہ اگلے 1 گھنٹے کے بعد تسلیم کر لیتی ہے ویڈیو کے ساتھ. تو یہ تو میرا مختصر سا وہ جائزہ ہے. باقی بڑی طاقتوں کے مسائل ہیں. سری لنکا میں چین آ رہا ہے, بھارت اس سے ناراض ہے. بھارت کا چین سے پرانا جھگڑا ہے, تامل اور سنہالی جھگڑا عام ہے. سری لنکا میں علیحدگی کی تحریک چل چکی ہے جس کو بھارت سپورٹ کر چکا ہے. حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی سری لنکا گئے تھے. انہوں نے پیس فورس بنائی تھی, پیس فورس ناکام ہو گئی اور راجیو گاندھی کو ایک تامل خاتون نے قدم بوسی کرتے ہوئے دھماکے سے مار دیا. یہ پہلا جنوبی ایشیا میں خودکش حملہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیے کہ تقریباً 1 دہائی قبل سری لنکا خانہ جنگی کا بھی شکار رہا ہے. وہاں پر اس طرح کے مسلم کش فسادات بھی ہوتے رہے ہیں, جس کے بعد اس طرح کی دہشت گردی کا یہ پہلا واقعہ ہے. آپ اس واقعے کا پس منظر کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ایسے واقعات کی؟ ابھی تک جو بات آ رہی ہے وہ تو داعش پہ جا رہا ہے معاملہ کہ داعش نے کیا ہے. لیکن میں یہ حاجز امکان قرار نہیں دوں گا کہ داعش کے نام پر کسی اور نے کیا ہو, کیونکہ داعش کے نام پر بہت سے کام ہوتے رہے ہیں. ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آج تک اسرائیل میں داعش نے کچھ نہیں کیا.
آج تک ہندوستان میں داعش نے کچھ نہیں کیا. پاکستان میں داعش نے بلوچستان میں کیا, اور مقامات پہ کیا, افغانستان میں کیا, اور جگہوں پر کیا. لیکن کچھ ملک ایسے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہاں ہو یہ واقعہ, خدا نہ کرے ہو, لیکن نہیں ہوا. داعش نے وہاں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی کسی چیز کی, اور جن لوگوں نے کیے وہ بھی ہندو ہی نکلے. سمجھوتا ایکسپریس لے لیں آپ, مکی مسجد لے لیں, اور دوسرے واقعات ہیں. تو سری لنکا اور ہندوستان میں راون اور رام کا ایک جھگڑا ہے. جب راون لنکیش کہا جاتا تھا, دانشور آدمی تھا, مہا بھگت تھا مہادیو کا, اس کی پوجا کی جاتی تھی, اس کی آرتی اتاری جاتی تھی. اس کو پھر بدمعاش بنا دیا گیا, شیطان بنا دیا گیا. اس پہ بھی اختلاف ہے ہندوستان میں اور تاملوں میں اور سنہالیوں میں. تو اب مسائل تو ہیں, مذہبی بھی ہیں, ثقافتی بھی ہیں, سرحد کے بھی ہیں, اور دوسرے مسائل بھی ہیں. ابھی اطلاع یہ آئی ہے کہ ایک ایڈم پل تھا ہمارا, جہاں کہتے تھے حضرت آدم نے اس سے سمندر پار کر کے وہ سری لنکا پہنچے, اس کو انہوں نے سیتا پل قرار دے دیا. وہ تاریخ میں ملتا ہے, سیتا پل ہے جس کا اصل نام آدم برج ہے, وہ اب ٹوٹ گیا ہے. تب بی جے پی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کو دوبارہ بنائے گا وہ, تاکہ سری لنکا تک جانے کا ایک راستہ اور مل جائے, خشکی کے راستے. تو یہ مسائل تو ہیں, اور مسائل سے کوئی نظر انداز بھی نہیں کر سکتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ افواہیں بھی ہیں کہ کچھ لوگ دھماکوں کے فوری بعد ہندوستانیوں کی لاشوں کے ساتھ ہندوستان پہنچے. اب میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ غیر ملکی میڈیا بھی خاموش ہے, ہندوستانی میڈیا بھی خاموش ہے. ہمارے لوگ انہوں نے کہہ دیا کہ 7 پاکستانی پکڑے گئے ہیں. وہ 7 پاکستانی پہلے سے گرفتار ہیں, کیونکہ حسب عادت پاکستانیوں نے ویزا میں ایکسٹینشن نہیں کرائی تھی. ان پر واحد الزام یہ ہے کہ ویزا میں ایکسٹینشن نہیں کرائی تھی. جی ٹھیک ہے. ناصر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے نیوزی لینڈ میں سانحہ کرائسٹ چرچ واقعے کے بعد ہم یہ بات باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جس طرح سے مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والی دہشت گردی یا انتہا پسندی میں سر فہرست ہیں, اب ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور مختلف اسلامی نام سے کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں, جو گروپس ہیں, وہ اس کو اون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل سری لنکا میں یا دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کے خلاف حملے ہوتے رہے ہیں, اس کا کوئی رد عمل ہو سکتا ہے یہ حالیہ واقعہ؟ دیکھیے, افغانستان پہ حملہ کیا امریکہ نے 9/11 کے بعد, عراق پہ حملہ کیا امریکہ نے, صدام کو الزام تھا خطرناک جان لیوا مہلک اسلحہ رکھتا ہے, مار بھی دیا اس کو گھسیٹ کے, اور لیکن وہ اسلحہ نہیں ملا ان کو, اور تسلیم کرنا پڑا کہ ان کی انٹیلیجنس غلط تھی. تو 2 حملوں میں جو آفیشیل حملے ہیں, ہزاروں لاکھوں مسلمان مرے, شام عراق میں بھی اور افغانستان میں بھی. افغانستان اب بھی جل رہا ہے, شام اب بھی غیر مستحکم ہے. پھر شام میں کیا صورتحال بنی؟ شام میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے اسد نے لڑایا. صدر اسد نے, جو بشار الاسد کے ابا ہیں, انہوں نے لڑایا. ایک چھوٹا سا جلوس تھا صدر اسد کے زمانے میں, اگر آپ جائیں واپس, مسلمانوں کا, اس پر بےشمارہ تشدد کیا گیا, اس پر حملہ کیا گیا, اور وہ نقطۂ آغاز ہے میرے خیال ہے 10 سال کی اس خانہ جنگی کا. 4 لاکھ لوگ مر چکے ہیں, لاکھوں لاپتہ ہیں, خیموں میں ہیں, ہزاروں بچے مرے ہیں, دوائیں نہیں ہیں, اور اس وقت بھی لڑ رہے ہیں. اس وقت بھی کرد لڑ رہے ہیں ترکی سے, کرد لڑ رہے ہیں عراق سے, عراق لڑ رہا ہے کردوں سے, ترکی لڑ رہا ہے امریکہ سے. امریکی انٹرسٹ ہے, روسی انٹرسٹ ہے. شام میں تمام طاقتیں جمع ہو گئی ہیں, اسرائیل اٹیک کر رہا ہے, اسرائیلی اٹیک کو کوئی نہیں روک رہا ہے. اور مسلم ممالک اسرائیل کی تمام تر جو سازشیں ہیں ان کے خلاف خاموش ہیں, اس پر نہیں بول رہے. اور میں اس کو برا یا غلط نہیں کہوں گا, لیکن اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی باتیں بھی شروع ہو چکی ہیں. اب یہ تو ہر ملک کا قومی مفاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کتنا کم کرتا ہے. تو مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا, مسلمانوں کو غیر مسلمانوں نے مارا, مسلمانوں نے غیر مسلمانوں کو پھر مارا. تو یہ ایک چینج چل رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک پرانی کتاب ہے بہت, جس پر ہم نے بہت ڈیبیٹ کی تھی 2002 کے بعد,
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो किताब फिर निकाल के पढ़ें आप, उधर ही जा रहे हैं। न्यूजीलैंड का वाक़या जो है वो श्रीलंका का वाक़या, शाम की सूरत हाल, इराक़ की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर में जुल्म, और कैसा जुल्म आपको अंदाज़ा भी शायद आप नहीं कर पाएंगे। वो तस्वीर अगर देखें तो आपको नींद भी नहीं आएगी। तो एक क्लैश की तरफ जा रहे हैं शायद हम, और इस क्लैश को रोकने का दम इस वक्त की जो आलमी लीडरशिप है उसमें नहीं है। जसवंतरा टाइप के लीडर चाहिए आपको जो न्यूजीलैंड में है, वो लोग चाहिए आपको जो बहुत खुलूस दिल के साथ दोनों का एहतराम करते हों, तीनों का एहतराम करते हों, बैतुल मुक़द्दस का मसला हल करने में इंटरेस्ट लें, ये बदमाशी ना करें कि इलाक़े और बढ़ा दें आगे, मज़ीद बस्तियाँ कायम कर दें इसराइलियों की। जो पहला लोग कहते थे कि वजह तनाज़ा है मुसलमानों में और यहूदियों में, वो अलग सा है, बैतुल मुक़द्दस है। आपने अब तक उस मसले को हल नहीं किया। इतना सा था इसराइल, उसको इतना बड़ा कर दिया है आपने। पहले खंजर घोंपा था आपने अरबों के पीठ पे, अब पूरी तलवार घुसेड़ दी है। और अरब भी खामोश बैठे में, वो ज़्यादा ये करते हैं कि फ़लस्तीनियों को कुछ पैसे भेज देते हैं खाने पीने के लिए, और फ़लस्तीनी मुहासरे में हैं। गज़ा का मुहासरा आपने देख लिया है, रामल्ला का मुहासरा आपने देख लिया, सारे मुहासरे आपने देख लिए। दरअसल हम मुहासरे में एक मुहासरा गैर मुस्लिमों ने किया हुआ है, एक मुहासरा मुसलमानों ने किया हुआ है, बच के निकलना है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर नासिर साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इसी मौजू पर आपसे कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिए।